وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين۔ ترجمہ کنزُ عرفان، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہم وہاں کوئی لشکر اتارنے والے تھے۔ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون، وہ صرف ایک چیخ تھی تو جبھی وہ بجھ کر رہ گئے۔ تفسیر صراط الجنان۔ جب مذکورہ بالا مومن کو شہید کر دیا گیا اور قوم نے ایمان لانے سے بھی انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ کا اس قوم پر غضب نازل ہوا اور اس کی سزا میں تاخیر نہ فرمائی گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا اور ان کی ایک ہی ہولناک آواز سے سب کے سب مر گئے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا گیا، اور ہم نے اس کی قوم سے انتقام لینے کے لیے ان پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہم اس قوم کی ہلاکت کے لیے وہاں کوئی لشکر اتارنے والے تھے، بلکہ ان کی سزا کے لیے تو حضرت جبریل علیہ السلام کی صرف ایک چیخ ہی کافی تھی، جس سے وہ اس طرح فنا ہو گئے جیسے آگ بجھ جاتی ہے۔ اس آیت کے تحت مفسرین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان سے متعلق بہت ہی پیارا کلام فرمایا ہے۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، غزوہ بدر وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے لشکر نازل فرمانا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے تھا، ورنہ کافروں کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے ایک فرشتے کا اپنے پر کو ہلا دینا ہی کافی تھا۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کفار کو ہلاک کرنے کے لیے صرف ایک فرشتہ ہی کافی ہے، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے شہر حضرت جبریل علیہ السلام کے پروں میں سے ایک پر سے تباہ اور برباد کر دیے گئے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کے علاقے ایک ہی چیخ سے تباہ کر دیے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، حتیٰ کہ اولو العزم رسولوں پر بھی، ہر چیز میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کرامت اور اعزاز کے وہ اسباب عطا فرمائے ہیں جو کسی اور کو عطا نہیں کیے۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسمان سے لشکر اتارے، اور یہاں آیت میں وما انزلنا اور وما كنا منزلین فرما کر گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرشتوں کے لشکر نازل کرنا انتہائی عظمت کا حامل ہے، اور اس کے لیے آپ کے سوا اور کوئی اہلیت نہیں رکھتا، اور ہم آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے ایسا نہیں کریں گے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان آیات میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کیونکہ جب فرشتے کی ہلکی سی چیخ کثیر جماعت کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے، تو اس سے ظاہر ہوا کہ غزوہ بدر اور غزوہ خندق کے دن آسمان سے لشکروں کو اتارا جانا فرشتوں کی مدد کی ضرورت کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کی تعظیم اور آپ کے مرتبے کی عظمت کی وجہ سے تھا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ فرشتوں کا نزول اور ان کے ذریعے مدد پہنچایا جانا تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔